وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 27, 28 اور 29 ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے بہت سی اخلاقی تعلیمات دی ہیں اور بہت سے اخلاقی جرائم جیسے زناکاری اور تہمت کاری کی سزا وغیرہ بیان فرمائی ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس تک پہنچانے والے جتنے راستے ہوتے ہیں ان سے بھی منع کرتا ہے, ان پر بھی پابندی لگاتا ہے. اسی طرح اسلام کسی شخص کو ذرا سی بھی تکلیف دے استیزان کا مطلب ہے اگر کسی کو کسی کے گھر جانا ہو تو اس کے کیا آداب ہیں, کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو اس کے آداب کیا ہیں. گھر 4 قسم کے ہوتے ہیں اور چاروں کے آداب ہیں. ایک تو انسان کا اپنا گھر. اپنا گھر سے مراد وہ کمرہ جس میں وہ خود رہتا ہے. گھر سے مراد وہ گھر نہیں کہ جس میں اس کے بیوی بچے یا اس کی اور فیملی کے دوسرے لوگ رہتے ہیں. وہ گھر جس میں وہ اکیلا رہتا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس کا اپنا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر میں جا رہا ہے, کوئی غیر وہاں موجود ہی نہیں ہے, اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اجازت بھی کس سے لے. دوسرا وہ گھر جو اس کی فیملی کا گھر ہے, اس میں پوری فیملی رہتی ہے. اگر فیملی سے مراد بیوی بچے ہیں تو اس گھر میں جاتے ہوئے اجازت لینا مستحب ہے. اجازت نہ بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں تشریف لانا چاہتے تھے تو پاؤں کی آہٹ سے یا اپنی آواز سے ہمیں محسوس کرا دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے کسی ایسی حالت میں پائیں جو ان کو ناگوار لگے. تو اگرچہ کسی گھر میں اپنی بیوی بچے ہیں تب بھی بہتر یہ ہے, اب مستحب یہی ہے کہ انسان کم از کم آہٹ محسوس کرا دے. لیکن یہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے. اگر اجازت کے بغیر بھی چلا گیا تو گناہ نہیں ہے. لیکن وہ گھر کی اس میں پوری فیملی رہتی ہے, ماں بہن والد اور دوسرے لوگ, اور خاص طور سے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کے گھر, تو ایسے گھروں میں داخل ہوتے وقت اور اسی طرح دوسروں کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا ضروری ہے. اپنی فیملی کا گھر جس میں اس کے بیوی بچے کے علاوہ اور بھی دوسرے ممبران رہتے ہیں اس میں داخل ہوتے وقت, اور کسی غیر کے اجنبی کے گھر داخل ہوتے وقت. اجنبی سے مراد اپنی بیوی بچوں کے علاوہ کوئی بھی ہو, محرم یا غیر محرم, ان کے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت لینا ضروری ہے. یہاں تک کہ اپنی ماں کے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت لینا ضروری ہے. اپنے خاص بیوی بچوں کے علاوہ اپنی فیملی کے لوگ بھی ہیں
یا اپنی فیملی کے باہر کے لوگ ہیں، اجنبی ہیں، محرم ہیں یا غیر محرم ہیں، ان کے گھروں میں جاتے وقت اجازت لینا ضروری ہے۔ تیسرا وہ گھر جو رفاہ عام کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں بلا اجازت سب کے آنے جانے کی اجازت ہے، پبلک کے لیے جو بنایا گیا، پبلک سینٹر ہے، اسٹیشن ہے، ہوائی اڈے ہیں، مسجد ہے، مسافر خانہ ہے، اسپتال ہیں، یہ اس طرح کی اور بہت سی جگہ ہیں جس کو پبلک کے لیے ہی بنایا گیا ہے، وہاں آنے جانے کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایسی تمام جگہوں پر بھی اگر کوئی کمرہ یا کوئی جگہ اس کے ذمہ داران کے لیے یا اس کے ورکرز کے لیے فکس کر دیا گیا ہے تو وہ گویا غیر کا گھر ہے، اس کمرے اور آفس میں جاتے وقت اجازت دینا ضروری ہے۔ رفاہ عام کے لیے جو گھر بنائے گئے ہیں اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کہ جن میں انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی ہے یا نہیں، تو وہاں بھی جاتے وقت اجازت لے لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہوگا تو اجازت دے گا، نہیں ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے اور اس میں آپ کو جانے کی پہلے سے اجازت نہیں ہے تو ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی گھر ایسا ہے جس میں آپ کا آنا جانا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ہم کو پہلے سے اجازت حاصل ہے، جیسے آپ کی بہن کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، جس میں آنا جانا رہتا ہے، اجازت ہے، آپ نے آواز دی، اتفاق سے وہاں کوئی نہیں ہے، چونکہ آپ کا آنا جانا ہے، آپ کو معلوم ہے میرے آنے جانے سے کسی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ایسے گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو بغیر اجازت کے بھی داخلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آواز دینے پر کوئی محسوس ہو تو اجازت لے کر کے ہی داخل ہوں۔ جن گھروں میں اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے، ان گھروں میں اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور وہاں موجود لوگوں سے سلام کہو، سلام کرو، اجازت لو اور سلام کرو۔ قرآن میں اس ترتیب کے ساتھ آیا ہوا ہے، اجازت لو اور سلام کرو۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوسری ترتیب بیان فرمائی، جانے والا آدمی پہلے سلام کرے پھر اجازت لے۔ تو کیا یہ ترتیب الگ الگ ہے؟ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس ترتیب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ترتیب حالات کے لحاظ سے ہے۔ یعنی اگر ہمیں محسوس ہو کہ اگر ہم دروازے سے سلام کریں گے تو گھر کے افراد تک آواز پہنچ جائے گی تو پہلے سلام کریں پھر اجازت دیں، اور اگر یہ معلوم ہو یہ آواز نہیں پہنچے گی، جیسے آج کے مکانات ہوتے ہیں، گھر کے اندر لوگ ہیں، گیٹ سے اب آواز دے شاید نہ پہنچے، تو ایسی صورت میں پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کا معنی کیا ہے؟ آپ یہ محسوس کرا دیں کہ میں یہاں آیا ہوں، میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اجازت طلب کر رہا ہوں۔ اس کی مشہور شکل یہ ہے کہ اگر بیل کا زمانہ ہے، بیل لگا ہوا ہے، بیل دبا دیجیے، آپ کنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی کھٹکھٹا دیجیے۔ نبی اکرم سے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ برابر آپ کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں یا آپ بہت تیزی کے ساتھ دروازے کو پیٹ رہے ہیں یا بہت تیزی کے ساتھ چیخ کر کے آواز دے رہے ہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ صرف محسوس کرانا مقصد ہے کہ میں یہاں ہوں، کوئی آیا ہے، کوئی اجازت چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب صحابہ کرام پہنچتے تھے تو ناخن سے آپ کے دروازے پہ اشارہ کرتے تھے، کھٹکھٹاتے تھے، صرف محسوس کرانا مقصد ہے۔ اسی طرح جب آدمی سلام کرے اور اجازت طلب کرے اور گھر والا پوچھے کہ آپ کون، تو جواب میں نہ کہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا علی جو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں۔
آپ نے پوچھا آنا آنا، یہ میں کیا چیز ہے؟ اگر میں آپ کی آواز سے آپ کو پہچان ہی لیتا تو پوچھتا کیوں؟ اگر آپ اس وقت میں کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کی آواز سمجھ میں آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، سامنے والا تو اسی وقت پوچھے گا کہ کون ہے جب وہ آپ کی آواز سے آپ کو پہچان نہیں سکا۔ اب اگر آپ میں کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں نکلے گا۔ اس لیے اپنا نام لے کر کے کہا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اجازت صرف 3 بار لی جائے، 3 بار سے زیادہ اجازت نہ لی جائے۔ بیل دبانا ہے 3 بار، کنڈی کھٹکھٹانی ہے 3 بار، آواز دینی ہے 3 بار، سلام کرنا ہے 3 بار، جو کچھ بھی اجازت کا طریقہ آپ اپنائیں وہ صرف 3 بار۔ اجازت نہیں مل رہی ہے تو واپس ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سلام کیا، اجازت طلب کی، جواب نہیں